الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا خواجہ جلال الدین چشتی۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکا سیاہ لا مکا سید انس و جاں سر نشین مہوشہ ماہ خوبہ شہیں شاہ حسینہ تدمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکمیل عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضور احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ آج ذکر تاجدار کربلا کی 7ویں نشست ہے، اور آج ہم امام عالی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کے مناقب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماعت کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا معلیٰ کی امداد کے صدقے جو بھی بات آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آج کی گفتگو ہمیں کربلا سے جوڑنے کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوں گی، کیونکہ آج ہی کی گفتگو کے اوپر کربلا کے عناوین ہیں۔ ہم ہر سال ذکر تاجدار کربلا یا اہل بیت اطہار کے تذکرے صرف اسی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اپنی کھوٹی قسمت کو کھری کر لیں،
کیونکہ ذکر تاجدار کربلا اور مناقب اہل بیت کرنے والوں کی کھوٹی قسمتوں کو اللہ کھری کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم آ کر بیٹھ جاتے 10 روزہ محافل کے اندر کہ کرم بالائے کرم اہل بیت اطہار کا ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہماری کھوٹی قسمت کو کھری کرے، ہماری مرادوں کو پوری کرے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے واقعات ہوئے وہ سارے واقعات کا تذکرہ جو ہے وہ واقعات کے ہونے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے واقعہ ہوا، اس کے بعد تذکرہ ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ واقعے کے پہلے ہو۔ پیشن گوئیاں ہوتی ہے مگر تذکرہ نہیں ہوتا، اور پیشن گوئی اور تذکرے کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں تو اس بات کو سننے کے بعد نہ آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر ہوا، نہ بتانے والے کے دل کے اوپر ایک اثر ہوا۔ حالانکہ مرنا آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، مگر یہ بات بتاتے ہوئے مجھے نہ آنکھ میں آنسو آئے، نہ آپ سننے کے بعد افسردہ ہوئے۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ جس طریقے سے قیامت سے پہلے عورتیں ننگی گھومیں گی، یہ پیشن گوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عورتیں اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ اس کا جسم کا حصہ نظر آئے گا۔ قیامت سے پہلے کی پیشن گوئیاں کہ ہر ماں اپنے آقا کو جنم دیں گی، یعنی ہر ماں ایسا بچہ پیدا کریں گی جو بڑا ہونے کے بعد اس کی ماں کے اوپر حکومت کرے گا۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بچے ہیں جن سے ان کے ماں باپ بہت ڈرتے ہیں۔ پیدا کرنے والی ماں بھی ڈرتی ہے، دنیا میں لانے والا باپ بھی ڈرتا ہے، کیونکہ بچوں کے غصے اتنے آسمانوں کو چھوتے ہیں کہ اب ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچہ کب غصہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسے بچے کبھی زندگی کے اندر سکون کی راحت نہیں پا سکتے جن کی آوازیں ماں باپ کی آوازوں کے اوپر ہوتی ہے۔ مگر یہ ساری پیشن گوئیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر میں کسی واقعے کا تذکرہ کروں گا تو آپ کو اس تذکرے کے اوپر افسوس بھی ہوگا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے۔ جس طریقے سے اگر میں نے تذکرہ کیا کہ بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر جو لوگ معراج کی رات یا برات کی رات یا قدر کی رات میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، ان کے اوپر وہاں کے یہودیوں نے فائرنگ کی اور کئی بچے شہید ہو گئے۔ جو بچے ماؤں سے مل کے گھر پہ آئے تھے اور گھر سے مسجد کی طرف آئے تھے، وہ واپس اپنے گھر کی طرف نہ جا سکے۔ تو یہ واقعہ کہ سننے کے بعد، اس تذکرے کو سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ یہ فرق ہے واقعات اور تذکرے کے اندر۔ کربلا معلیٰ کے تعلق سے علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شعرۂ آفاق کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آیا، اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر حجرہ فاطمہ کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کو دینے والا رسول حجرہ فاطمہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو محبت کے طریقے پہ پھیلا کر اس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پھیلائے، گویا حضور ایسے ہاتھ پھیلا کر امام حسین کو مانگ رہے ہیں۔ ابھی امام علی مقام، امام عرش مقام کی ولادت ہوئی ہے، اور کائنات کو دینے والا رسول
آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ فاطمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ حضور نے کسی سے زندگی کے اندر کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ حضور کی اولادوں نے بھی کسی سے سوال نہیں کیا. ہم نے 2 دن کے تذکرے کے اندر مولا کائنات کا ذکر سنا، سیدہ کائنات کا ذکر سنا. ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سنا کہ ان کی زندگیاں کس طریقے سے تھی، مگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ ہے کہ حضور نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ گھر میں کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں مانگا. حالانکہ حضور دینے والے رسول بن کے آئے. اگر آپ کے اوپر یہ بات گرا گزر رہی ہو تو ذرا اپنے آپ کو میری بات سے ذرا ملا لے، چونکہ میں عظمت امام علی مقام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کائنات کو دینے والے رسول نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر جب امام علی مقام کی پیدائش ہوئی تو دونوں ہاتھ پھیلا کر فاطمہ سے امام علی مقام کو حضور نے مانگا اور کہا کہ فاطمہ میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دے دے، یہ میرا بیٹا بھی ہے، یہ میرا نواسا بھی ہے، اس کو میرے ہاتھ میں دے دے. آخر وہ نبی جو کسی سے کچھ نہیں مانگا، جس نبی نے، حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سے امام علی مقام کو کیوں مانگا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت ساری وجوہات ہیں، مگر اس کے اندر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی سے کچھ نہیں مانگا تو دنیا میں ایک بندے نے خاطر فرید الدین عطار سے سوال کیا. یہ فرید الدین عطار کون ہیں؟ جنہوں نے تزکیۃ الاولیاء لکھی. یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے مصنف حضرت فرید الدین عطار ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مہینوں تک چولہا نہیں جلتا. 7 دن ہو جاتے حضور کے ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار بھوکے رہتے. تو یہی بات کو سمجھتے ہوئے حضرت فرید الدین عطار سے کسی نے سوال کیا تھا، کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بظاہر اپنے گھر کے اندر فاقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ فاقہ کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے، اور فاقے کے اندر بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو جتنا فاقہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا، وہ حضور کی ذات سے اتنا قریب ہوگا. تو کسی نے حضرت فرید الدین عطار سے سوال کیا کہ جب حضور نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دن تک کے بھوکے رہتے ہیں. اور حضور کی زندگی کے بعد ہم اگر دوسرے نبیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو جناب داؤد کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جناب سلیمان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دی. اور یہ 2 ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. ان کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. تو حضرت فرید الدین عطار سے سوال کیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا اور پھر حسین کو مانگا تو حضور دنیا کے اندر بادشاہ بن کے کیوں نہیں آئے؟ حضور کو اللہ نے بادشاہ کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ یہ الگ عنوان ہے، میرے نبی بادشاہ ہے. خود سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. پھر آگے فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. پھر آگے فرماتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں. میرے نبی بادشاہ ہیں. اس کی دلیل اگر میں دوں گا تو بہت ساری روایتیں اس وقت میرے ذہن کے اندر سینکڑوں روایتیں ہیں
جس کے تعلق سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے نبی بادشاہ بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے، مگر ہم اگر نبیوں کی زندگی دیکھتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، اگر ہم نبیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو نبیوں کی زندگی کے اندر ہمیں جناب داؤد کے بہت سارے غلام نظر آتے ہیں، جناب سلیمان کی بہت بڑی سلطنت نظر آتی ہے، اور جناب داؤد کے تو کئی محل نظر آتے ہیں، جناب سلیمان کی کئی بڑی حکومت نظر آتی ہے، کئی چاہنے والے، کئی کنیز، کئی غلام، کئی نوکر، کئی خدمت کرنے والے، کھانا کھلانے کے اوپر ہزاروں غلام، بستر بچھانے کے اوپر سینکڑوں غلام، دسترخوان بچھانے کے اوپر سینکڑوں غلام۔ تو سوال کرنے والے نے حضرت فرید الدین عطار سے سوال کیا، اے فرید الدین عطار، اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر غریبی کی حالت میں ہے تو دوسرے نبی بھی غریب تھے، ہم جانتے فاقہ انہوں نے بھی کیا، مگر کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو بادشاہت تو دی مگر حضور کو بادشاہ بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا۔ آپ غور کریں، حضور بادشاہانہ زندگی حضور گزارتے ہوئے نہیں دکھتے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم بالکل سادگی والی زندگی گزارتے ہوئے دکھتے ہیں۔ جیسی یہ سوال حضرت فرید الدین عطار سے کیا گیا تو حضرت فرید الدین عطار نے بڑا پیارا جواب دیا، میں تصورات کی دنیا کے اندر ہزاروں سلام بلکہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام فرید الدین عطار کی مزار پہ پیش کروں گا۔ وہ سوال کرنے والے کو اتنا پیارا جواب دیا، کہتے تو کہتا ہے کہ میرا نبی بادشاہ بن کے نہیں آیا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ بادشاہ کہتے کسے ہے۔ اور وہ سب سے پہلے سوال کرتے، ذرا یہ بتا، جب تیرے محلے کے اندر کوئی دولہا بنتا ہے تو دولہا کس طریقے سے بنتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، جب ایک بندہ دولہا بنتا ہے تو دولہا بننے کے بعد میں اس کو صحرا سر تاپا سجایا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کے بڑے ناز اور نخرے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار اس کی یہ بات سننے کے بعد اس کو پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سچ بتا، جب وہ دولہا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو وہ سوال کرنے والا کہتا ہے، آپ مجھے حضور بادشاہ کیسے یہ بتائے نا، آپ یہاں کی بات وہاں پر کیوں لے جاتے؟ تو حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں، بات دراصل یہ ہے، جب تک کہ مثال نہیں سمجھاؤں گا تجھے حضور بادشاہ کیسے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ حضور بادشاہ کیسے؟ اور اگر حضور کی بادشاہت پتہ نہیں چلیں گی تو امام حسین، پھر وہ جنتی جوانوں کی سردار، وہ کیسے پتہ چلیں گے؟ تو فرید الدین عطار کہتے، جب تیرے گھر سے کوئی دولہا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑا سجدج کے نکلتا ہے۔ کہا کہ ماں آتی ہے اس کی؟ ہاں آتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ماں آتی، آنے کے بعد میں ماں اس کی بلائی لیتی ہے، اس کے بعد پیسے لیتی ہے اور پیسے اس کے سر سے اس طریقے سے اتارتی ہے، اور وہاں پر جو مانگت جو کلاش فقیر کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے دیتی ہے۔ تو فرید الدین عطار کہتے ہیں، سچ بتا، جب یہ بات تو کہہ رہا ہے کہ ماں صدقہ اتار کے غریب کو دیتی ہے، تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن وہ بچہ دولہا بنا ہوا ہے سب سے زیادہ ضرورت اس دولہے کو ہے، پیسوں کی سب سے زیادہ ضرورت دولہے کو ہے، مگر ماں وہ صدقہ اتار کر دولہے کے ہاتھ میں نہیں دیتی، کیونکہ اگر ماں صدقہ اتار کے دولہے کے ہاتھ میں دے گی تو یہ محبت کی فطرت کے خلاف ہوگا۔ اگر اسی کے صدقہ اتار کر، سمجھ رہے آپ بات، اسی کا صدقہ اتار کر اگر اسی کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو لوگ کہیں گے یہ محبت نہیں تجارت ہے، یہ محبت نہیں منافقت ہے۔ پھر اس کے بعد بہن آتی ہے تو بہن کی محبتیں اور زیادہ ہوتی ہیں، تو جو مانگت کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتے کہ بہن آئی، اب بہن آئی، بہن نے اس طریقے سے کیا، ایسا کیا، اس طریقے سے اتارا اور کسی غریب کو دے دیا۔ اس کے بعد بھائی آیا، بھائی نے دیکھا اس طریقے سے کیا اور 2 مرتبہ اتارا، کسی فقیر کو دے دیا۔ وہ کہتا ہے ہاں حضرت بات ہو گئی، اب آگے کیا؟ تو حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں، کروڑوں سلام ان کی قبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے۔ حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ تیرے محلے سے ایک دولہا نکلتا ہے جس کے لوگ اتنی بلائیں لیتے ہیں اور بلائیں لینے کے بعد میں اس کے سر سے اتارا کرتے، اور اتارا کرنے کے بعد جو فقیر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دے دیتے۔ یہ تیرے محلے کی بارات ہے جو اگر تیرے محلے سے نکلے تو اتنے لوگ صدقہ دے کے فقیروں کو دیتے ہیں،
تیرا ایک دولہا اگر دولہا بن کے محلے سے نکلے تو اس کے سر کی خیراتیں اتنے فقیروں کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو دولہا بنانا چاہا، اللہ نے جب اپنے محبوب کو دولہا بنانا چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کا انتخاب کیا۔ وہ رات معراج کی رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کی رات میں اپنے محبوب کو بلایا، اور صرف بلایا نہیں، سجا کر بلایا، سجا کر بلایا۔ اور اس کے بعد صرف سجا کر نہیں بلایا، براق پہ بیٹھا کر بلایا۔ صرف براق پہ بیٹھا کر نہیں بلایا، 2 لاکھ نبیوں کی بارات کے ساتھ بلایا۔ صرف 2 لاکھ نبیوں کی بارات کے ساتھ نہیں بلایا، فرشتوں کے سردار کے ساتھ بلایا۔ اور جب اس نبی نے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو، بلکہ شرق سے لے کے غرب تک کے، شمال سے لے کے جنوب تک کے، اور پوری جنت کو اس طریقے سے لیا اور محبوب کے سر پہ صدقہ کیا۔ محبوب کے سر پہ صدقہ کیا، پوری کائنات کو صدقہ کیا۔ اگر صدقہ کرنے کے بعد میں اگر وہ کائنات کا صدقہ محبوب کے ہاتھ میں دیتا تو اس کی محبت کی غیرت کے خلاف تھا، تو رب نے پوری کائنات کو اتار کے آمنہ کے لال کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ وہاں جو مانگت کھڑے تھے، مانگت، جو منگنے والے کھڑے تھے، جو قلاش کھڑے تھے، جو فقیر کھڑے تھے، ان کی جھولیاں بھر دی۔ داؤد کو نبی بھی بنایا، سلطنت بھی عطا کر دی۔ سلیمان کو نبی بھی بنایا، سلطنت بھی عطا کر دی۔ اگر صدقہ اتار کے محمد کے ہاتھ میں دیتا تو یہ محبت کی غیرت کے خلاف تھا، تو صدقہ اس کے ہاتھ سے اترا اور بٹا نبیوں کو، بٹا نبیوں کو۔ یہ میرے آقا شان والے، اس شان والے نبی نے جس نے کچھ نہیں مانگا، وہ حجرہ فاطمہ کے پاس ہاتھ پھیلا کے حسین کو مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ہمارے مسلک کا بھی احتیاط ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور ہاتھ پھیلا کے مانگنے کے لیے آئے۔ پیارے، ذرا اپنے نانا کو دیکھنا، تب پتہ چلے گا نواسا کسے کہتے ہیں۔ ہم نے دادا پوتے کی محبت کو اتنا پاورفل نہیں دیکھا ہے جتنا نانا نواسے کو دیکھا ہے۔ وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ نواسے کی محبت بھی نانا سے جو ہے نا، وہ بھی میرے حسین کا صدقہ ہے۔ ہاں، اور سنو امام علی مقام کی شان، امام عرش مقام کی شان، یہ تنہا سیدہ کائنات کا خاندان ہے، بلکہ سیدہ کائنات کا خاندان تو میں بڑی دور کی بات کر گیا۔ ابھی جناب حضرت ابو طالب مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ ہیں اور حضور تشریف لائے، مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی کی ولادت ہونے کے بعد میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ علی کی جو ولادت ہے خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں، مگر اس روایتوں کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے، بس اہل عشق کے لیے اتنا کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اتنا سن لیں۔ اب اس کے بعد 3 دن تک مولا علی نے، علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ 3 دن تک مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ اندھا ہو گیا ہے، شاید کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ 3 دن تک آنکھ نہیں کھولتا۔ مگر علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ علی کی آنکھ نہ کھولنے کی وجہ کیا ہے۔ اور 3 دن کے بعد آمنہ کا لال در یتیم بن کر، آمنہ کا لال سرکار کائنات روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ فاطمہ بنت اسد میں تشریف لاتے ہیں اور علی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، علی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جیسی علی کو حضور کے ہاتھ نصیب ہوئے، علی نے آنکھ کھولی، علی نے آنکھ کھولی۔ تنہا یہ علی کی ذات ہے جس نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھا تو آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا۔ اور علی، صرف علی کے اوپر بات مکمل نہیں ہوتی، علی کے بعد اب آگے بڑھے
نبوت کے 1 سال کے بعد میں جناب سیدہ کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ وار حسین کی امی، وار حسین کے بابا بھی اگر آنکھ کھولتے تو مولا علی حضور کے ہاتھوں میں آنکھ کھولتے ہیں، اور ادھر سیدہ کائنات بھی جب پیدائش کے بعد کسی کے ہاتھوں میں آتی ہے تو آمنہ کے لال کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ حسین کی امی تو حسین کی امی، حسین کا بھیا امام حسن مجتبی ولادت کے بعد سب سے پہلے میرے آقا کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اور حسن تو حسن ابھی حسین آئے نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئے، اور ہاتھوں میں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا چہرہ یا میرے مصطفیٰ نے حسین کا چہرہ، یہ پہلی ملاقات نانا اور نواسے کی۔ راوی بیان کرتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے نبوت پہ امامت ہے، ایک مصحف پہ دوسرا مصحف، ایک قرآن پہ دوسرا قرآن، تو کہ حضور کا جو حسن ہے وہ قرآن ہے، اور حسین جو ہے نا بولتا قرآن ہے۔ ہاں یہ آگے آئیں گا، ابھی بہت وقت باقی ہے ہمارے پاس، 5 دن ہے یہاں سے اہل بیت ہی اہل بیت ہے انشاءاللہ 5 دن، بہت کچھ ہم آپ کے واسطے ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے موضوع لائے تاکہ آپ اس تعلق سے آگے کچھ اور دیکھ سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع یہی ہے کہ حسین پاک کا تذکرہ قرآن مقدس میں کس طریقے سے آیا ہے، اہل بیت اور قرآن یہ کس طریقے سے، یہ ساری روایتیں ہمارے پاس پہ موجود ہیں۔ تو پہلی ملاقات ایک نانا اور نواسے کی، اس کے اوپر علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کو میں جو بیان کر رہا ہوں وہ روۃ الشہداء کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتاب بھی میں ساتھ میں لایا ہوں، یہ پہلی جلد ہے، اور اس کتاب کے اندر ہم نے باقاعدہ وہ حوالے نوٹ کیے ہوئے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، اور جس آیت کے تعلق سے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیتوں کی ہزار معنی ہیں۔ اس میں اکثر مفسرین کا یہ قول ہے، اب اس کے اوپر کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر میں جو بات کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں، کتاب ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ انا اعطیناک الکوثر میں کوثر میں جو کثرت سے جو مراد ہے، علماء اس کو جانتے ہیں کہ کثرت سے جو مراد ہے وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ اب اس کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور کے بیٹے کا وصال ہوا تو وصال کے بعد میں مکے والے بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ حضور کے بیٹے کا وصال ہو گیا، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، چونکہ آج بھی شہادہ کی سرزمین کے اوپر اگر کسی بندے کے اولادیں اگر انتقال کر جائیں تو لوگ پھر کہتے ہیں نا اس کو کہ بھائی تیری تو اب جو ہے کہ اولادیں نہیں ہیں تو اب تیرا آگے پیچھے ہے کون؟ بھائی کسی کو ایکلتا ایک بیٹا ہو اور وہ ایکلتا ایک بیٹا اگر ہو تو لوگ اس سے بڑا ناز و نیاز سے رکھتے ہیں کہ بھائی ایکلتا ایک ہے، یہ میری دولت کا اکیلا وارث ہے، اور اگر وہ اکیلا چلا جائے تو پھر لوگ اس کے تعلق سے غم کو بھلا بھی نہیں پاتے، کہتے کہ یار یہ اکیلا تھا، یہ چلا گیا، اس کا بیٹا نہیں، اب کیا ہوگا۔ جس کی اولادوں میں بیٹے نہیں ہوتے، جس کی اولادوں کے اندر بیٹے نہیں ہوتے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ترستے ہیں، اور لوگ بیٹے مانگتے بھی ہیں، لوگ بیٹے مانگتے بھی اس لیے کہ ان کی اولادوں کی نسل بڑھے۔ مگر جب مکے کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر کا وصال ہوا، تو مکے کے کافروں نے جشن منایا، اور مکے کے جو کافر تھے وہ خوش ہو گئے، کہا کہ اب شکر ہے اب محمد عربی کی نسل آگے نہیں بڑھیں گی، کیونکہ اگر بیٹا ہوگا تو کام آگے بڑھائیں گا، بیٹا ہوگا تو نبوت کے کاروبار کو آگے بڑھائیں گا، اگر بیٹا ہوگا تو پھر وہ دین کے کاروبار کو آگے بڑھائیں گا۔ تو مکے والے بہت خوش تھے کہ اب محمد عربی کی کوئی اولاد دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ مگر جیسی یہ آیت میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کیونکہ اس واقعے سے یہ آیت بہت ہی قریب معلوم ہوتی ہے، بس یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو اور صرف آپ سمجھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ جیسی مکے والوں نے یہ کہا
کہ محمد عربی کا بیٹا اب نہ رہا اور ہم بڑے خوش ہو گئے، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھیں گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ کثرت سے مراد فاطمۃ الزہرا کی ذات، مفسرین خود فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ دنیا میں کسی کو اتنے بیٹے نہ ہوئے جتنے بیٹے فاطمہ کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کسی کو اتنے بیٹے دنیا کے اندر نہ ہوئے۔ لکھ لو اپنی گلی کے اندر، ایک گلی میں کم سے کم آپ کو 5-6 سیدوں کے گھر نظر آ جائیں گے۔ یہ سعادات کس کے بیٹے؟ فاطمہ کے بیٹے۔ یہ کثرت کس سے ہوئی؟ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میری جو اولاد ہے دوسرے نبیوں کی اولادوں سے الگ، چونکہ دوسرے نبیوں کی اولادیں ان کے بیٹوں سے چلی، دوسرے نبیوں کی اولادیں بیٹوں سے چلی، اور میری اولاد علی سے، میری اولاد علی سے چلیں گی۔ یہاں پر اگر آپ کو ذرا باہر نہ گزریں اور زیادہ مشکل نہ ہو تو ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے کہ میری جو نسل ہے وہ علی سے چلیں گی۔ ہاں مگر تعجب کی بات ہے کہ علی کی پشت کے اندر بھی 2 اولادیں ہیں، ایک تو نبی کی اور دوسری خود علی کی۔ دیکھو حضرت فاطمہ کی وصال کے بعد مولا علی نے دوسرا نکاح کیا، تو حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ حضور کی اولاد ہے۔ دیکھیے میں کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں ہوا کے اندر گرے نہیں لگا رہا ہوں۔ علی کی پشت میں 2 اولادیں، پہلی اولاد حضور کی اور دوسری اولاد خود مولا علی کی۔ ٹھیک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو علی کی اولاد ہے، جو مولا علی کی خود کی اولاد ہے وہ حضرت فاطمہ سے ہوتی، اور فاطمہ کی اولاد ام بنین سے ہوتی جو مولا علی کی دوسری بیوی ہے؟ ایسا نہ ہوا۔ کیوں نہیں ہوا پتہ ہے آپ کو؟ توجہ آپ کی، کیوں نہیں ہوا پتہ ہے؟ علامہ کاشفی لکھتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوا چونکہ علی کی پشت میں جو اولاد ہے اس کو پتہ ہے کہ جانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے پتہ ہے، اسی لیے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو اولادیں ہوئی حضرت فاطمہ سے، ان کا تذکرہ اتنا ہی آتا ہے جو میں نے کتاب کے اندر دیکھا۔ مولا علی سے جو پیدائش ہوئی ہے حضور کی اولادوں کی، وہ خود امام حسن، امام حسین، حضرت محسن اور زینب، رقیہ ام کلثوم، یہ اولادیں۔ آپ کو یہ نام سنے سنائے لگ رہے ہوں گے نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ ہاں مگر یہ نام کیوں ڈبل ڈبل آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کربلا کے اندر آپ کو اکثر نام دہراتے ہوئے ملیں گے، بہت سے نام دہرائے گئے ہیں۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ یہ میری قوم کے لیے بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری، تاکہ آپ تک کے بات پہنچے۔ مولا علی نے اپنے بچوں کے نام حضور کی اولادوں کے نام پہ رکھے، اور امام حسین نے اپنے بچوں کے نام اپنے بابا کے اولادوں کے نام پہ رکھے۔ امام حسن نے بھی اپنے بھیا کے اولادوں پہ اپنے اولادوں کے نام رکھے۔ اور یہاں حال یہ کہ اس کو اگر نام دے دو نا تو وہ کہتا ہے حضرت وہ تو ہمارے خاندان میں کسی دوسرے گھر کی تیسری بیوی کے چوتھے بچے کا نام یہ ہے، کچھ نیا لا کے دو، بولتے ہیں لوگ۔ اور نام رکھنے کے اندر تو اتنی دیری کرتے آج کے لوگ کہ اللہ رحم کرے، 4 مہینے لگا دیتے نام رکھنے کے لیے، اور بعد میں اسی بچے کو گالیاں دے کے بلاتے ہیں۔ نام بڑا چن کے رکھتے ہیں مگر اس کے بلانے کے القاب اتنے گندے ہوتے ہیں پھر کہ اللہ رحم کرے، پھر تو ماں اسے کتا کہہ کے بلا لیتی ہے۔ اور ہاں اس کے اندر بھی آدھے لوگ وہ ہیں، میں کل ہی ایک بندے سے ملا نام کے سلسلے میں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی محمد نام رکھ دے، تو اس نے کہا کہ حضرت محمد نام گھر والے منع کر رہے ہیں۔ یہ میری قوم کا حال ہے، گھر والے نام منع کر رہے محمد نام۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ اسلام کی بے ادبی ہوں گی۔ میں نے کہا یہ تو وہی معاملہ ہوا کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے داڑھی مت رکھو۔ آپ کو جھوٹ داڑھی سے بڑا لگا، آپ کو جھوٹ داڑھی سے زیادہ پسند ہے،
اس لیے تو کہتے ہیں کہ داڑھی مت رکھو، جھوٹ بولنا پڑے گا. تو جھوٹ بولیں گے تو پھر داڑھی کیا مطلب کی؟ یہ آپ کی حیثیت ہے اسلام کے اندر. جبکہ سیرت رسول کے اندر آتا ہے کہ جناب حضرت ابو طالب جب مولا علی اور جعفر طیار کو لے کے بیٹھے دسترخوان پہ تو کہتے کہ رک جاؤ ابھی محمد آئیں گے. دونوں بچے کہتے کہ ابو آپ بڑے آپ کھا لے. کہتے ٹھیک ہے کھاؤ. ایک دن کھائے تو بھوکے رہ گئے. حضور دیر سے تشریف لائے. دوسرے دن جب حضور آ کے بیٹھے کھانا اتنا ہی تھا مگر برکت ہو گئی. جب مولا کائنات نے کہا کہ ابو اب یہ محمد کے آنے کا راز پتہ چل گیا تو اس وقت جناب حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ بیٹے محمد جب تک کہ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا کسی دسترخوان کی برکتیں مکمل نہیں ہوا کرتی ہے. نام محمد کی برکت ہے. دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو اللہ برکتیں دے دیتا ہے. مگر یہ علی کی اولاد ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا میری نسل جو ہے وہ فاطمہ و علی سے چلیں گی، اور چلی بھی پھر الحمدللہ، اور آج تک چل رہی ہے. جتنے بھی سید فاطمہ کی اولاد، جتنے بھی سید شجرہ مولا علی سے ملیں گا. اور یہاں پر ایک بات اور ہے، ذرا ہم علی علی کرتے ہیں نا تو لوگ تو اب تعجب بھی آ جاتے، چونکہ اسی ماہ محرم کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو علی علی کہہ کے سینہ ٹھوکتا ہے. تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ سنی جو ہے اور یہ محرم میں کون سی محفل سجاتے ہو، کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین شیعہ ہو؟ کئی لوگوں نے یہ بھی سوال لایا کہ آپ کیا شیعہ ہو جو محفل سجاتے ہو؟ یہ تو بہری جماعت کے لوگ کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں علی علی کہنا شیعت تھوڑی ہے، کیونکہ علی علی تو میرے آقا نے کیا ہے. آپ کی توجہ نہ میرے ساتھ میں، بس علی علی میرے آقا نے کیا ہے. اگر علی علی کہنا شیعت ہوتی تو میرے آقا نہ کرتے علی علی. کس طریقے سے؟ کس طریقے سے؟ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے نعرے آئے وہ سارے نعروں کا احترام ہے، مگر یہ جو دو نعرے ہیں نا، ایک نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، یہ دو نعرے ایسے ہیں جو سب سے پرانے ہیں. سب سے پرانے. میں سنیوں کے ہر نعروں کی تعظیم کرتا ہوں، کوئی کتنے بھی نعرے لگائے میں قبول ہے، سب قبول ہے، سب میرے میں ان کا. مگر یہ جو دو نعرے ہیں نا، دو نعرے، آپ یہ نعروں کا فرق دیکھنا. ہم نے سیاسی جلسوں کے اندر بھی دیکھا نا تو صرف نعرہ تکبیر لگتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم کو سیاست کرنی تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں. اگر ان کی سیاست پہ دم ہو تو وہ دوسرا نعرہ لگا کے دکھائے. مگر آپ سیاسی جلسوں میں دیکھو صرف نعرہ تکبیر کی آواز آئیں گی. ارے کیوں سیاسی طرف جاتے ہو؟ سیاست طرف جاتے کیوں ہو؟ دوسرے فرقوں میں جاؤ. آپ کو جو ان کے نچوڑے ہوئے نیمبو جو ہوتے ہیں نا، جو سنیوں کی طرح تقریر کرتے ہیں آپ کے محلوں میں آ کر، آپ کے شہر میں آ کر، تو ان کی محافل کے اندر بھی جو پہلا نعرہ لگتا ہے وہ اتنے لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بس اس کے بعد خاموش. دوسرا نعرہ لگتا کیوں نہیں؟ دوسرا نعرہ لگتا کیوں نہیں؟ آج ذرا اگر آپ ساتھ دے تو اسی کے اوپر بات مکمل ہوگی. علامہ عبدالرؤف مناوی نے جو لکھا یہ ان کا عقیدہ، ہم نے جو کہا یہ ہمارا قول، ان کے ذریعے سے ہم نے کہہ دیا. مگر میرا ایمان کہتا ہے کہ جب سے دنیا بنی اس کے بعد سے لے کے جتنے لوگ دنیا میں آئے، آتے گئے آتے رہیں گے. میں حضور کے دور رسالت کے اندر، حضور کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے کوئی نعرے ہے تو وہ یہ دو نعرے ہیں. وہ اس لیے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو اور تم بتوں کو پوجا کرنا چھوڑ دو، تو وہ مکے کے لوگ جو حضور کو صادق الوعد الامین مانتے تھے، وہ مکے کے لوگ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، صادق مانتے تھے، حضور کی ہر بات پہ یقین کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ حضور کی یہ بات سننے کے بعد کہ تم یہ دین چھوڑ دو اور اللہ کی طرف پلٹو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کی طرف پلٹو، بتوں کے نام لینا چھوڑ دو، اللہ کے کلمے کی طرف پلٹو، تو جتنے مکے کے لوگ تھے حضور کی فاران کی چوٹی کے اعلان کے بعد میں سب کے سب چہرہ پھیر کے واپس ہو گئے. سب کے سب چہرہ پھیر کے واپس ہو گئے.
گئے. توجہ آپ کی توجہ, سب کے سب چہرہ پھیر کے واپس ہو گئے, مگر ایک بچہ جس کی عمر صرف 10 سال یا 8 سال کی تھی, وہ بچہ پتلی پتلی ٹانگوں والا, خوبصورت بچہ, خوب رو بچہ, حسین بچہ, جمیل بچہ, پیارا بچہ, اور وہ بڑا ہی نازک اور بڑا ہی نزعتوں والا بچہ, وہ وہاں پر کھڑا رہا. توجہ, وہ کھڑا تھا, کھڑا رہا, کھڑا رہا, وہ کھڑا تھا, کھڑا رہا, کھڑا رہا. سب جہاں چلے جاتے ہیں وہ وہاں کھڑا رہا. جب جہاں سب چلے جاتے ہیں وہ وہاں کھڑا رہا, اور اس نے اپنی چھوٹی سی زبان کو ہلایا اور کہا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا بلکہ آپ کی مدد بھی کروں گا, آپ کی نصرت بھی کروں گا, ہر میدان میں آپ کے ساتھ بھی رہوں گا. جیسی اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا, حضور نے جیسی یہ نعرہ سنا, آقا فرماتے یا علی, یا علی, یا علی. یہ سب سے اصل بات, سب سے پہلے ہمارا جو نعرہ لگتا ہے ہم یہ کہتے ہیں نا, نعرہ رسالت. بھائی سب مل کے بولے نعرہ رسالت. اب یہ جو نعرہ میں نے لگایا, یہ میں نے لگایا کہ علی نے؟ تو یہ نعرہ میرا ہوا کہ علی کا ہوا؟ پھر آج جن کی محفلوں میں نعرے نہیں لگتے وہ سمجھ جانا علی والے نہیں ہیں. جس کی محفلوں میں نعرے یہ نہیں لگتے سمجھ جانا وہ علی والے نہیں ہیں, چونکہ یا رسول اللہ کہنا تو علی کا طریقہ ہے. اسی لیے علی نے کہا یا رسول اللہ, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں نعرہ رسالت. اور یہ تو علی کی سنت ادا ہو گئی, اور مصطفیٰ کی طرف. اب آقا فرماتے یا علی, تو ہم پھر یہی کہتے نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. کتنے نعرے ہوئے؟ تو اب یہ 3 نعرے والوں کے ساتھ ہی رہنا. جو ایک پہ گھمائے آپ کو اس کو گھما دینا. یہ صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے اوپر اسلام مکمل نہیں ہوتا, تیرا ایمان ٹٹولیں گے جب تو نعرہ رسالت پہ آئیں گا. اور اس میں ایک توجہ والی بات, ہاں لوگ کو تو بہت اتنے زبان کو ہڈی نہیں ہے, بس بولتے ہی جاتے ہیں. بس جب بھی محبت رسول کی بات آئی تو پھر سارے فتوے محبت رسول پہ آتے ہیں. ہاں سارے, انگوٹھا چومنے پہ تو پھر فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سلام تو پھر سنت نہیں ہے, پھر یہ کہہ رہا تو یہ ضروری نہیں ہے. ارے پیاری, یہ محبت ہے. محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ جب دنیا کے اندر جناب آدم آئے تو جب توبہ قبول نہ ہو سکی تو یہی کہا تھا, مولا نام محمد کے صدقے توبہ قبول فرما. جس کی توبہ نام محمد کے صدقے قبول ہوتی ہے وہ جناب آدم کی ذات ہے. اب آپ کی عمر تو جناب آدم کے برابر کبھی ہو بھی نہیں سکتی, تو وہ کیوں برابری کرتے ہو کسی چیز کی؟ سمجھ جایا کرو. اور یہ جو دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں نا, نعرہ رسالت, یہ یا رسول اللہ کیوں نہیں بولتے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یا کہہ دیے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. یا کہہ دیے تو جھگڑا ختم, جھگڑا مکمل ہو جائے گا. کوئی تفرقہ بازی نہیں, کوئی فرقہ بندی نہیں. لوگ کہتے ہیں فرقوں کے اندر مت بٹو, میں کہتا ہوں بٹنا کون چاہتا ہے؟ اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ متحد ہو جاؤ, مگر یہ بھی یاد رکھنا ایک طبقہ نبی کو مردہ مان کے متحد ہوتا ہے, ہم نہیں ہو سکتے. اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں. کئی نوجوان بیٹھے, کئی بچے بیٹھے, اعتکاف کے اندر سوال لاتے ہیں, مسجدوں کے اندر سوال لاتے ہیں, حضرت کسی نے ہم سے کہا ہے, کسی نے ہم سے کہا ہے کہ یا صرف اس کو کہہ سکتے ہیں جو حاضر ناظر ہے. حضور حاضر ناظر نہیں ہے, حضور حاضر ناظر نہیں, اس لیے یا مت کہا کرو, یا اللہ کہا کرو, اللہ حاضر ناظر ہے. یا رسول اللہ مت کہا کرو, حضور حاضر ناظر نہیں ہے. میں اس بات کے اوپر زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ میں نے محلے سے گزر رہا تھا, کسی نے کہا کہ حضور جو ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہے. میرے اپنے استاد اس وقت پڑھاتے تھے, مولانا ذاکر حسین صاحب برکاتی, اللہ ان کو عمر دراز نصیب فرمائیں. ہاں ابھی بھی امامت کے فرائض جو ہے کہ انجام دے رہا. حضرت سے میں نے پوچھا, حضرت
یہ لوگ کہتے ہیں میرے محلے کے لوگ کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، تو حضور کیسے حاضر ناظر نہیں ہے؟ حضور تو حاضر ناظر ہے نا۔ اب میرا بچپنے کا معاملہ تھا، حضرت نے اب میرے طریقے پہ سمجھا دیا، کہا کہ بیٹے ان کو کہنا کلمہ پڑھ لو۔ کہ حضور میں کلمہ پڑھنے کے لیے کہوں گا، وہ تھوڑی پڑھنے والا ہے کلمہ۔ کہا کہ بیٹے کہہ دو کلمہ پڑھ لو، اور اس سے ترجمہ تو آپ کو یاد ہے، تو حضرت نے پڑھایا ترجمہ مجھے، تو ترجمہ مجھے یاد تھا۔ میں گیا اس کی ٹپری کے اوپر، وہاں گیا، کہا کہ حضور تو حاضر ناظر ہیں۔ اس نے کہا نا، میں کہا ہاں کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا ترجمہ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں نے کہا ہے؟ آپ بولے ہاں۔ میں نے کہا مکے میں ہے؟ تو بولے ہے۔ میں نے کہا مدینے میں؟ بولے ہے۔ میں نے کہا نندربار میں اللہ کے رسول؟ بولے ہے۔ میں نے کہا سنیوں کی مسجد میں اللہ کے رسول؟ بولے ہے۔ بولے ایسے کیسے ہے؟ میں نے کہا تھے کہے کلمہ بدل اور خود کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ اس نے کہا میں تھے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا پھر ہے کہے، جب تھے نہیں کہہ سکتا تو ہے کہے، اور جب ہے نہیں کہہ سکتا خاموش رہے۔ بات بڑھاتے کیوں آپ؟ جب کلمہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، تو پھر مکے کے اندر بھی ہے، مدینے کے اندر بھی ہے، کربلا کے اندر بھی ہے، نظرآباد کے اندر بھی ہے، شہادہ کے اندر بھی ہے، ہماری محفلوں کے اندر بھی ہے۔ اگر ہے تو پھر ہر جگہ ہے۔ آپ بیٹھے ہیں یہ ابھی کے لیے، 11 بجے کے بعد آپ بیٹھے تھے، آپ نہیں ہیں۔ کتنا ڈائیورٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے عقیدے کو۔ یہ 2 نعرے ایسے ہیں جس کو اسلام جب سے شروع ہوا تب سے لے کے ابھی تک یہ نعرے ابھی تک چل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی فتح نصرت کے تعلق سے سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا مدد کے لیے، یہ مدد سے ایک اور بات یاد آئی۔ میں 2 دن پہلے جو بات کہی تھی کہ شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی جب بھی پریشان ہوتے ناد علی پڑھتے تھے۔ یہاں پر ایک اور عقیدے کی بات سن لو۔ شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی وہ محدث کا نام ہے جس کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ جانتے اور مانتے ہیں۔ یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ پریشانی کے وقت ناد علی پڑھتے تھے تو کیا ان کو آیت کریمہ یاد نہیں تھی؟ کیا ان کو صلاۃ الحاجات کی نماز یاد نہیں تھی؟ ان کو یاد تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ مشکلیں جو ہے نا مشکل کشا کے صدقے میں ڈلتی ہے۔ مشکلیں صرف مشکل کشا کے صدقے میں ڈلتی ہے، اور اللہ ایسوئی کے نام کے صدقے مشکلوں کو ٹالتا ہے، ورنہ ان کو تو سب کچھ یاد تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنی فضیلت ظاہر کی، جب میرے آقا نے اپنی فضیلت ظاہر کی تو اپنی فضیلت کو حضور نے اس طریقے سے ظاہر کیا۔ آقا فرماتے انا مدینۃ العلم، آقا فرماتے انا مدینۃ العلم و علی البابھا۔ آپ عربی سن کے انا دار الحکمہ وہ علی البابھا۔ آقا فرماتے میں حکمت کا گھر ہوں گھر، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی البابھا۔ یہاں پر آپ کو پورا ذہن صاف ہو جائے گا اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ پہلی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی البابھا، پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی البابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر، حضور کہہ رہے اپنے آپ کو میں علم کا شہر ہوں، اور وہ شہر کے دروازے کا نام پتہ چلا کہ بڑا پیارا شعر ذہن میں نہیں آتا، مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ سوالی جس کا ہر ولی ہے، سوالی جس کا ہر ولی ہے، علی ہے علی ہے ہاں وہ علی ہے۔ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ایک چھوٹی سی بات، شہر کے اندر کسی کو پابندی نہیں ہے، توجہ آپ کی۔ شہادہ کا بس اسٹینڈ چلو 2021 میں آ جاؤ، آپ کو ذرا دور لے کے جاتا ہوں تو پھر آپ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ سب علی باتا والے بھی بیٹھتے ہیں، اور صاحب ثروت بھی بیٹھتے ہیں، صاحب مزاج بھی بیٹھتے ہیں، تو
शहादा का बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड के पास में जब बस रुकती है, वो बस में से कोई भी उतरे आप परेशान नहीं होंगे। भाई चोर उतरे, उचक्का उतरे, भाई बदमाश उतरे, डाकू उतरे, कोई भी उतरे, आप परेशान होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि बस स्टैंड जो है वो शहर का है। जो भी उतरेगा शहादा में आएगा, ख़रीदी करेगा, चला जाएगा। शहादा में आएगा, फ़ायदा उठाएगा, चला जाएगा। हमारे शहर के अंदर आएगा, बिज़नेस करेगा, कारोबार करेगा, शाम की बस पकड़ेगा, चला जाएगा। मुझे परेशानी होंगी, मुझे तकलीफ़ होंगी। बस इसी तरीके से हुजूर की हदीस को मिलाने के लिए नहीं कहता, ये भी एक ज़ाब्ता आप जहन में रख ले, वरना कोई कह देगा कि मिला दिए। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरा मसलक जो है मिलाना नहीं है, समझाना है। तो बस इसी के समझने के साथ में ही हुजूर की हदीस को समझ ले कि जो भी हमारे शहर में आया, वो शहर में किधर भी घूमे, कुछ भी करे, वो शहर में आया है, हमें परेशानी होंगी नहीं। हुजूर इल्म का शहर है, कोई भी फ़िरके वाला आएगा, कोई भी फ़िरके वाला आएगा, इल्म मिलेगा। बल्कि तारीख़ वाले इब्ने जरीर तिबरी भी आए, आ जा लेके जा, हाला मिलेगा अली से, लेके जा। इब्ने खल्दून आएगा, लेके जा। इब्ने कसीर आएगा, लेके जा। नसफ़ी आएंगे, लेके जा। काशिफ़ी आएंगे, लेके जा। सब लेके जाओ। जलालुद्दीन सियूती आएंगे, लेके जाओ। सबको दिया। मगर दूसरी हदीस आका की, एक तो सबको नवाजा इल्म से, और वो भी अली के सदक़े में। इल्म का शहर है अली, उसके दरवाजे, जो आया हर फ़िरके वाले ने इल्म लेके गया। मैं ये नहीं कहता अहले सुन्नत के पास मवाद मौजूद है, आप किसी भी फ़िरके के पास जाओ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ प्यारे, किसी भी फ़िरके के पास जाओ, उसके पास लाइब्रेरी मौजूद है, उसके बाद इल्म कुरान मौजूद है, उसके बाद इल्म हदीस मौजूद है। होना भी चाहिए, रहेगा भी, क्योंकि हुजूर की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं हुजूर की दूसरी हदीस, अना दारुल हिकमा वो अलीउल बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, घर, मैं हिकमत का घर हूँ, घर, और अली उसके दरवाजे हैं। शहर में कोई भी आके जा सकता है, घर में कोई नहीं आ सकता। शहर में कोई भी लफंगा आ जाए, लुच्चा आ जाए, लबाड़ आ जाए, जाहिल आ जाए, और वो अपने वक्त का बदमाश हो, वो आके चला जाए। घर में अहरे गहरे, घर में अहरे गहरे। अब खुद हुजूर फरमाते का ना दारुल हिकमा वो अलीउल बाबुहा, कि मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। मतलब शहर में कोई भी आके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, घर के अंदर हर कोई आ नहीं सकता। मतलब जो शरीफ से शरीफ से शरीफ से और शरीफ होगा, वही घर के अंदर आएगा। फिर हम पूछते कि मौला अली आप बताए कि अना दारुल हिकमा वो अलीउल बाबुहा, कि मैं हिकमत का घर हूँ, घर, और अली उसका दरवाज़ा है। तो अली बताए ना घर के अंदर आएगा कौन? तो अली फी ज़बान हाथ से कहते पीर अब्दुल कादिर जिलानी, की ज़बान हाथ से कहते वो मोइनुद्दीन अजमेरी, वो साबिर कलियरी, वो निज़ामुद्दीन, वो वारिस देवा, वो मखदूम सिमना। ये घर वाले, ये घर वाले, बाकी सब शहर वाले। और इसमें तो और बात लिखी हुई है, इसमें तो और बात लिखी है, जो शरीफ से शरीफ तर होगा वो घर में होगा। आपको घर के ताल्लुक़ से मौला अली की एक रिवायत, एक सहाबी रसूल मौला अली के पास आए, कहा कि मैं हुजूर से मिल के आ रहा हूँ। मौला अली कहते अच्छा एक बात बताऊँ? कहा कि हाँ, जो हुजूर से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार। वो तो हमारी तरह लोग थोड़ी थे कि यहाँ से बात सुनी तो वहाँ से वो 50 ग्राम की बात को 5 किलो की कर देते हैं। यहाँ से बात निकलती हलक से, हमारे मुर्शिद कहा करते थे कि दुनिया का हाल ये कि हलक से बात निकलती है और खलक तक के पहुँच जाती है। हाँ, आप लोगों को सुन्नतें बताए, नमाज के मसाइल बताए, गुस्ल के मसाइल बताए, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। मगर आप सिर्फ इतना कह दे कि कुछ मसाइल होने वाले हैं, तो जिसके पास जाएंगे वो आपको रिपोर्ट दे देगा। पता चला कि झूठ बड़ी आसानी से बिकता है, हाँ, और सच को जो है कि बोली लगा लगा के बेचना होता है, और झूठ बड़ी आसानी से बिक जाता है। मौला अली ने कहा कि आप हुजूर के पास से आ रहे हो ना, तो जो हुजूर से एक मरतबा मिलेगा
مجھ سے 2 مرتبہ۔ وہ صحابی گئے حضور کے پاس، کہا کہ حضور علی نے عجیب بات کر دی۔ کہا کیا؟ کہتے کہ جو آپ سے 1 مرتبہ ملیں گا وہ 2 مرتبہ علی سے ملیں گا۔ کیسے؟ تو آقا فرماتے علی سے پوچھ لیتے ہیں، علی سے پوچھ لیتے ہیں، علی کو بلاؤ۔ مولا علی آئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے علی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ جو مجھ سے 1 مرتبہ ملیں گا وہ آپ سے 2 مرتبہ۔ تو مولا علی کہتے ہیں ہاں حضور میں نے کہا۔ کیا سچ تم نے کہا؟ کہا کہ ہاں۔ تو مولا علی مسکرا پڑے، کہا کہ حضور یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ بات تو آپ نے کہی ہے، یہ بات تو آپ نے کہی ہے حضور، میں نے نہیں کہی۔ تو آقا فرماتے وہ کس طریقے سے؟ آقا کی بات کے اوپر مولا علی کہتے حضور یہ آپ ہی کی حدیث ہے نا کہ انا دار الحکمہ وہ علی البابو ہے، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے جب کوئی گھر میں آتا ہے تو پہلے دروازے میں آتا ہے، پہلے دروازے میں آتا ہے، پھر گھر میں جاتا ہے، گھر والے سے ملتا ہے، پھر جب جاتا ہے تو پھر دروازے سے جاتا ہے۔ اسی لیے کہہ دیا حضور کہ جو آپ سے 1 مرتبہ ملے علی سے 2 مرتبہ۔ پتہ چلا کہ علم کی خیات لے کے تکبر مت کرنا، کیونکہ آنا بھی علی کے در سے اور جانا بھی علی کے در سے، اور وہ بندہ اس تک کے علم والا ہی نہیں بنتا جب تک کہ علی کی خیرات نہیں ملتی۔ ہاں ہم بھی جو بیٹھتے ہیں نا ہماری پشتے پہ ان کی امداد لے کے بیٹھتے ہیں، ہماری اوقات کیا، ہماری اوقات کیا؟ ایک روایت پڑھنے کے لائق نہیں ہے ہم تو، ایک روایت جو ہم صحیح طریقے سے پڑھ دیں، مگر یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہا فریاد سنانے کے لیے۔ تو بات بڑی دور نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور کہا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس دے دے۔ یہیں سے بات ختم ہوئی تھی، اور یہ بات بھی میں نے کہی تھی کہ میں نے یہ بات جو کر رہا ہوں میرے مسلک کا یہ مزاج نہیں ہے کہ حضور مانگ رہے تھے، حضور اپنے نواسے کو لے رہے تھے، اور جب نانا نواسے کو لیتا ہے تو اس کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے نواسا بعد میں آتا ہے، ہاتھ پہلے محبت سے پھیل جاتے ہیں کہ لاؤ نواسے کو، اور وہ نواسا جو حسین ہو۔ حسین یہ نام جو ہے نا، نام حسین، یہ نام حسین کے تعلق سے نا یہ صیغہ تذکیر ہے۔ یہ پہلا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پہلا نام حسن ہے۔ اگر حسن کو کوئی غلط بھی پڑھ دیں گا، اگر جس کو حسن پڑھتے نہیں آیا نا وہ حسن کو بھی حسن کہہ دے گا، اور حسن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، اور جس کو حسین پڑھتے نہیں آتا وہ اگر حسین غلط پڑھے گا تو وہ حسین کو حسین پڑھ دے گا۔ یہ حسن حسن اور حسین حسین۔ ابھی 2 دن پہلے کہ 1 دن پہلے کسی صاحب نے کچھ پہنا دیا مجھے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ پیارا نہیں لگ رہا، یہ حسین کا صدقہ ہے کہ حسین لگ رہا ہوں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کون سا فیش واش واپرتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے وضو کے ذریعے سے اپنے چہرے کو رونق دو۔ اور میں ایک اور جو کہ پھر احباب کہتے ہیں کہ اب اصلاحی بات مت کیا کرے، بات آتی ہے بتانا پڑتا ہے۔ میرے اکثر نوجوان جو ہے نا وہ پریشان ہیں کیل مہاسوں سے، کہ چہرے پہ کیل بہت آتے تو یہ لگاتے وہ لگاتے، حالانکہ اب تو بازاروں کے اندر عورتوں سے زیادہ تو مردوں کی ٹیوب آ رہے ہیں۔ میری قوم اتنی زنانہ ہو چکی ہے، اللہ رحم کرے، کہ اب وہ عورتوں کی ٹیوب بھی چہرے پہ لگاتی ہیں۔ تو کسی صاحب دل نے یہ بات کہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو آپ ہاتھ دھوتے ہیں نا، جو آپ ہاتھ دھوتے ہیں، وہ ہاتھ جو آپ دھوتے ہیں وہ دھوئے ہوئے ہاتھ کو اگر آپ کسی ٹاول سے نہ پوچھیں اور اسی دھوئے ہوئے اچھے ہاتھوں کو اچھا دھو کر وہ ہاتھوں کو اگر اپنے چہرے پہ مل لیں گے تو اللہ آپ کے چہرے کو رونق دار کر دیں گا، آپ کے چہرے پہ کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ تو یہ مہنگے مہنگے ٹیوب جو واپرتے ہو اسے بند کرو اور حضور کی سنتوں کی طرف آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی دیں گا۔ یہ نام ہے حسین۔ اب ایک بات اور، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں اور حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں۔ یہ 2 نام وہ ہے جو امام علی مقام جد والی السلام کا جو نام حسین رکھا گیا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے نام رکھے گئے وہ سارے نام ناموں کے بعد رکھے گئے، اور حسین نام سب سے پہلے رکھا گیا۔
یعنی حسین نام کے پہلے کوئی حسین نہیں تھا، بلکہ یہ کہہ دو محبت کی زبان میں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا۔ اور یہی حسین کے بابا کی بھی شان ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ حسین کے بابا کی بھی شان ہے۔ اور بابا کی شان کیا ہے؟ جس درگاہ پہ آپ جاؤ، جس مزار کے اوپر آپ جاؤ، تو جانے کے بعد آپ کہوں گے کہ یہ اجمیر شریف ہے، یہ کلیر شریف ہے، یہ دیوا شریف ہے، یہ نظام الدین اولیاء شریف ہے، یہ داتا گنج بخش لاہوری کا یہ فلاں شریف، یہ فلاں شریف، یہ فلاں شریف۔ کوئی پاک پٹن شریف کہتا ہے، کوئی اجمیر شریف کہتا ہے، کوئی دیوا شریف کہتا ہے، کوئی کلیر شریف کہتا ہے، کوئی نظر آباد شریف کہتا ہے، کوئی خلد آباد شریف کہتا ہے، کوئی اورنگ آباد شریف کہتا ہے۔ آپ نصیر آباد جا کئی لوگ نصیر آباد شریف کہتے ہیں، کوئی بغداد شریف کہتا ہے، مگر سب کے سب اللہ والے جس جگہ دفن ہوئے وہ سب کے سب شریف کہلائے، وہ علاقے شریف کہلائے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت یہاں تک لکھتے ہیں، میں تحدیث نعمت کے لیے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جو اجمیر کو صرف اجمیر اجمیر کہے وہ محروم رہے گا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اجمیر کو اجمیر شریف کہا کرے۔ مگر تعجب ہے کہ جتنے اللہ والے جہاں پر دفن ہوئے سب کے سب شریف، مگر مولا علی جا دفن ہوئے وہ شریف نہیں ہوا۔ توجہ آپ کی، بڑی عشق کی بات کہہ رہا ہوں، سب کے سب شریف ہوئے، اجمیر بھی شریف، بغداد بھی شریف، مگر نجف شریف نہیں ہوا، نجف اشرف، نجف اشرف، کیونکہ سب کے معاملے یہ ہے کہ پہلے گاؤں بسے، پہلے شہر بسے، اس کے بعد اللہ والے بسے۔ نجف اشرف کا حال یہ ہے، پہلے علی بسے بعد میں شہر بسا۔ کربلا کا حال یہ، پہلے امام علی مقام بسے اس کے بعد کربلا بسا۔ کربلا سے پہلے کوئی کربلا بتا دو آپ نہیں، مگر یہ میرے حسین کی شان ہے۔ ابھی تو میں نے روایت شروع کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے نواسے کے لیے آئے، اس میں پوری بات مکمل ہو گئی۔ حضور نے ہاتھ پھیلائے، نانا نے نواسے کو دیکھا، نواسے نے نانا کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسی مولا امام علی مقام کو دیکھا، مولا کائنات کے صاحبزادے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قریب سے امام علی مقام کو دیکھا۔ پیچھے سیدہ کائنات کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ ام سلمہ کھڑی ہوئی ہے، اور ساتھ میں مولا علی بھی کھڑے ہوئے۔ حضور نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں حضور مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضور نے اپنا چہرہ پھیرا۔ صاحب نجہت المجالس لکھتے ہیں، علامہ عبدالرؤف مناوی کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، علامہ نصفی، علامہ کاشفی کی روایت بھی پیش کر دی۔ اس کے اوپر بہت سارے محدثین نے، مفسرین نے اور بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے، مگر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، حضور نے دیکھا، مسکرائے، اور حضور نے پھر اپنا چہرہ پھیرا، اور حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اتنا پیارا بچہ اگر نانا کے ہاتھ میں ہو، نانا کے آنکھ میں آنسو آ جائے تو وجہ کیا ہوں گی؟ حضور کی آنکھوں میں جیسی آنسو آئے تو سیدہ کائنات نے کہا کہ والد بزرگوار آپ روتے کیوں ہوئے؟ تو امام علی مقام جد والی السلام کو ہاتھ میں لینے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جیسی میں نے امام حسین کو ہاتھ میں لیا تو میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ حضور یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ کربلا کے اندر شہید ہوں گا، یہ کربلا کے اندر شہید ہوں گا۔ اور جبریل امین نے میرے پاس کربلا کی مٹی بھی لا کے دی ہے۔ حضور نے وہ مٹی دکھائی، جو مٹی جبریل امین نے، توجہ رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سی واقعات کی بنیاد کے اوپر کربلا ہوا ہے، یہاں تو امام علی مقام پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کربلا کسی نے بیان کیے۔ دیکھو یہ بھی مقدر ہے ہمارا کہ آپ ہم سے سنتے ہیں، ہم نے کسی سے سنا، اور کسی نے کسی سے سنا، اور کسی نے اور کسی اچھے سے سنا، اس اچھے نے کسی اور اچھے سے سنا۔ ماں کربلا کو سب سے پہلے کسی نے بیان کیا؟ وہ آمنہ کے لال نے۔ کربلا کو سب سے پہلے میرے حضور نے بیان کیا، اور حضور روئے۔ پتہ چلا کہ رونا کربلا کے واقعات پہ جو ہے نا وہ محبت کے لیے رونا ہے، ورنہ آپ رونے سے مراد شیعوں کی طرف مت جانا
کہ حسین پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ہم سینہ ٹھوکنے والے نہیں ہیں نہ سینہ پیٹنے والے، مگر بوقت شہادت کے تذکرے سننے کے بعد یہ ہاتھ جوڑ کے بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو، جب بھی شہادتوں کے تذکرے ہو تو جب اپنے بیٹوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنے باپ کی، اپنے سگوں کی میتوں کو دیکھ کے جو تم روئے ہو نا، تو وہ رونا شاید تمہارے کام نہ آیا ہو، مگر ان ذکر تاجدار کربلا کی شہادتوں پہ جو روتا ہے نا، اس کے آنسو گرنے سے پہلے اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ شہادتوں پہ رونے کی فضیلتیں ہیں، اسی لیے 10 دن جو بیٹھے ہو نا، تب وہ دور آنے والا ہے، وہ موسم آنے والا ہے کہ شہادتیں بیان ہوں گی، اور آپ کے سامنے آپ کے ذوق کا امتحان اور آپ کے عشق کا امتحان ہوگا۔ حضور نے آنسو بہائے، حضور کے آنسو دیکھ کے مولا کائنات رو پڑے، مولا کائنات کو دیکھ کر سیدہ کائنات رو پڑی، اور رونے کے بعد میں انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی حضور یہ کربلا کی مٹی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ مٹی میرے پاس جبریل نے لا کے دی ہے، اور ام سلمہ کا ہے، ام سلمہ کو بلاؤ۔ ام سلمہ آئی، حضور کی ازواج مطہرات کے اندر ایک نام ام سلمہ کا ہے۔ حضور نے وہ مٹی کی جو شیشی تھی ام سلمہ کو دی اور کہا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور جب یہ لال ہو جائیں گی، سرخ ہو جائیں گی، تو سمجھ جانا کہ میرے حسین شہید ہو چکے ہیں، میرے نواسے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنی بات کہی حضور نے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ہاتھ ام سلمہ کو اس لیے بھی حضور نے دیا چونکہ حضور غیب داں نبی ہے، اور حضور جانتے تھے کہ کربلا معلیٰ تک کون کون زندہ رہنے والا ہے، تو حضور صرف ام سلمہ کو وہ شیشی نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کو زندگی کی ضمانت دے رہے تھے کہ ام سلمہ تو اس وقت تک کے زندہ رہیں گی جب تک کہ 61 ہجری کے اندر میرا نواسا کرب و بلا کے اندر شہید نہیں ہو جاتا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مٹی کے شیشی کو سنبھال کے رکھا، اور وہ کربلا معلیٰ تک سنبھال کے رکھی گئی۔ یہ امام علی مقام کا بچپن جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور کے اوپر بیان کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امام علی مقام کی بچپن کے اب آگے کی گفتگو، چونکہ ہمارے پاس اب دن جو ہے بہت کم بچے ہیں، کل کا دن ہمارے پاس میں ہے عظمت اہل بیت کے لیے۔ آج پیر ہے نا، تو کل منگل تو عظمت اہل بیت کے لیے کل کا دن ہے، اور بدھ کا دن جو رہے گا وہ ہم مکمل خلافتوں کے تذکروں کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مطلب ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور رسالت سے لے کے یزید پلید کی غداری تک وہ سارے واقعات جو تاریخ کی اصل کتب کے اندر اور شواہد کے ساتھ میں تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ روایتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ شب جمعرات اور جمعہ کی شب انشاءاللہ پھر ذکر تاجدار کربلا کی محفل کا انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ تو کل کی نشست فضائل اہل بیت کے لیے بڑی خاص ہے۔ آج جہاں سے گفتگو ہماری مکمل ہوئی ہے، انشاءاللہ کل یہیں سے ہماری گفتگو کی شروعات ہوں گی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آج ہم کو اللہ نے جمع کیا، کل بھی عافیت کے ساتھ اس قافلے کو جمع فرمائیں۔ دوران بیان کوئی غلطی ہو تو رب قدیر مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔